بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں مصطفی علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے لہانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج عمران خان صاحب نے اپنا قائم مقام چیئرمین بیرسٹر علی گوہر صاحب کو بلایا اور اس کو کہا کہ آپ ہر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کیونکہ اب ایک پٹیشن بابر ستار صاحب کے بھی آپ پہ 184 کے تحت سپریم کورٹ میں داخل کیا جائے گا اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ اس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرو۔ یہ جو تائید کنندہ اور تجوید کنندہ کو جس طرح اغوا کیا جا رہا ہے، تو اس کو آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو بازیاب کرائیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات پہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپنے سامنے رکھ کر اور اپنی منمانی کرتے ہوئے پورے پارٹی کو جھنجھوڑ کی اور تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس تتر بتر میں آپ لوگ کے سامنے ہے کہ وہ ایک پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر کرنا چاہتے ہیں اور ان کا نشان بھی چھینا جاتا ہے، اور پھر اس کا کوئی قیادت نہیں ہوگا، کوئی لیڈر نہیں ہوگا، اور وہ پارٹی ٹکٹ کون بانٹے گا، کون قیادت کرے گا، وہ ساری چیزیں۔ اور لیکن اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کو اس نے تنبیہ کیا تھا کہ آپ انتخابات کا عمل میں پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بھی بحال کریں اور ان کا انٹرا پارٹی الیکشن پہ بھی آپ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کریں۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ آیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ آج اس کی سنوائی ہونی تھی، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ دوسری طرف میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویلاگ میں کہا کہ نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی 7 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس سپریم کورٹ فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، اس کی سنوائی آج، اور اس کے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آج سنوائی ہو کے اس کا فیصلہ بھی سنایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی مبصرین بھی اب اپنے سوشل میڈیا پہ آنے والے رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آیا یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے انتخابات کیوں متنازع بنا رہا ہے، جو 25 کروڑ عوام کی ملک ہے اور ایک ویٹو پاور ہے، اور اس کی انتخابات اور ان کی رائے دہی جو عوام کی ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب اس پہ بھی سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا میں کچھ چند 4-5 بندوں کے علاوہ باقی سارے بندے اب اس بات پہ آگے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے عالمی تنظیموں کو، انسانی حقوق کے تنظیموں کو اور کمیشنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آ جائے اور اس میں اپنا مداخلت کر لے اور اس میں اپنے رائے قائم کرے کہ آیا یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بیاب پہ دیر سے ہی لیکن بدیر انسانی حقوق کمیشن کی برائے پاکستان کی بھی ایک بیان اور ایک پریس کانفرنس سامنے آئی تھی۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اور اس میں چیدے جو پوائنٹ تھے وہ یہی تھے کہ عاصمہ جہانگیر مرحومہ کی بیٹی منیزہ جہانگیر کی پریس کانفرنس کہ کچھ چند دانش کے بغیر باقی سب بول پڑے اور اب سسٹم کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ الیکشن انسانی حقوق کمیشن نے یہ بات پہ زور دیا کہ انتخابات عمل شفافیت کے فقدان پر تشویش کیا ہے۔ کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر سیاسی نمائندوں کے کاغذات نامزدگی کو مسترد ہونے پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ کمیشن نے تمام جماعتوں کو انتخابات میں سیاسی عمل میں ساری جماعتوں کو حصہ لینے کی تجویز بھی کی اور صاف اور شفاف انتخابات کرانے کا بھی عندیہ دے دیا کہ آپ صاف اور شفاف انتخابات کرا لیں، جبکہ نہیں ہو رہے۔ جبکہ دوسری طرف جبکہ کمیشن نے جبری گمشدگیوں کے بھی، جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ چل رہی ہے، بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے اپنے جو ہے نا گمشدہ ہوئے ہیں، اور وہ
پریس کلب میں بیٹھے ہوئے اور اپنے حقوق کی آواز اٹھا رہے، اور ایک ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ اس کا نمائندگی کر رہے، اور سارے بچے جوان بوڑھے سب ان کے ساتھ ہیں. تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن انسانی حقوق کمیشن نے برائے پاکستان نے بھی آواز اٹھائی. اور باقی بھی جس طرح لوگوں کو، تائید کنندہ کو اور تجوید کنندہ کو گم کر کے، تو اس پہ بھی پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں دائر ہو رہے کہ خدا کے لیے یہ آپ گمشدہ لوگوں کو برآمد کرا لیں. اور اس پہ عدالت کی بھی ریمارکس آئے کہ آپ ان کو واپس کر دے، تائید کنندہ اور تجوید کنندہ بندوں کو. اگر نہیں ہوتا تو پھر ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور اے ایس پی کے خلاف ہم حکم دیں گے کہ آپ پرچہ درج کر لیں. تو یہ حالات ہے اور یہ سچویشن ہے. جبکہ دوسری طرف انتخابات کے انعقاد کے لیے پریس میڈیا کو بھی آزاد کرانے کی بھی زور دیا گیا ہے انسانی حقوق کمیشن نے کہ خدا را میڈیا کو آزاد کرنے دے اور اس پہ پابندی نہ لگائے. جس طرح لوگوں کو اور میڈیا کو ہر جگہ پہ یہ پہلے دفعہ ہوا ہے کہ یہ لوگ اس طرح پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس طرح یہ سامنے آ رہے ہیں. جبکہ سوشل میڈیا پر ایک کمپین جاری ہوا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا را الیکشن کا انسانی حقوق کمیشنوں کو جھنجھوڑا تھا ان لوگوں نے کہ آ جاؤ، اور یہ جو ہو رہے اور یہ جو حالات بنے ہوئے اس میں آپ اپنا مداخلت کریں، تاکہ یہ جو لاقانونیت، فسادیت اور ظلم اور جبر کی جو داستان رقم ہو رہی ہے تاکہ یہ بند ہو جائے. کیونکہ آپ لوگوں نے لاسٹ نائٹ پہ دیکھا تھا جمشید دستی صاحب کا جو واقعہ ہوا تھا، بڑا دل سوز اور بڑا بے رحمی کے ساتھ اس کی خاندان کی اور اس کے فیملی کی تذلیل کی گئی ہے. جبکہ سچو صاحب نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بعد میں اس کی فوٹیج اور اس کی ویڈیو اور وہ ساری چیزیں سامنے آئی اور اس پہ پھر یہ لوگوں کو یقین ہوا کہ جمشید دستی صاحب نے جو بیان دیا اور جو اس نے کہا ہے اور جو رو کے اور کڑپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استدعا کی، تو وہ بھی سچ ہے. تو اب یہ حالات بن رہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا رہے، لوگ گھروں کے اندر گھس کر اس کے عورتوں کو بے عزت کی جا رہی ہے اور ان کے فیملی کو تذلیل کا نشان بنا رہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کھڑا ہو. جبکہ جمشید دستی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ اگر اتنا تذلیل اور اتنی بے عزتی ہو رہی ہے تو خدا را ابھی پریس کانفرنس کر لے اور کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن اس پہ جمشید دستی صاحب نے کہا کہ نہیں، میرے اگر بدن کے ایک بوٹی بھی ہو تو میں بھی پھر چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اب جو ہونا ہے، میں اس ظلم اور اس جبر کے خلاف کھڑا رہوں گا اور میں ان فرغونیت کے سامنے سلنڈر نہیں ہوں گا. یہ جمشید دستی صاحب کے خیالات تھے. سامعین کرام، دوسری طرف اے این پی بھی اس انتخابات پہ آواز اٹھانے لگے. میاں اختیار صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب پہ الزام لگایا کہ ڈی آر اوز ان کے سامنے اور ان کے ہاتھ میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے اور وہ اس انتخابات کو پری پول کی دانلی میں کنورٹ کر رہے. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب کبھی نون پہ تنقید کر رہے تو کبھی نون کے جو سرکردہ لیڈر ہے، نون کے ساتھ جو ناراض اراکین ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی لاسٹ ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی تھی. جبکہ دوسری طرف لطیف کوسا صاحب کا بیٹا بھی اس لاقانونیت کے تحت اس کو مزنگ تاڑے میں بند کیا گیا. پھر اس کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو پھر جج نے کہا کہ اس کی ہتکڑی کھول لیں. پھر اس کی ہتکڑی کھولی گئی، اس کو رہا بھی کیا گیا اور اس پہ جو کیس تھے وہ بھی سارے مسترد کی گئی. یہی تو حالات ہے. اور اس پہ لطیف کوسا صاحب کا بیان آیا کہ صرف مجھے اس بات پہ نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ عہد کر دیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا. جبکہ ان کے اس سے پہلے ان کے باؤ کو بھی گرفتار کیا تھا
اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑا گیا تھا. تو سامعین کرام، یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں جو آج کل بالکل ٹیمپریچر عروج پہ سیاسی، اور ہر بندہ صرف اور صرف یہ کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 8 فروری تک، یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کا سوچ ہے کہ 8 فروری تک ہم کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں. جبکہ دوسری طرف ان کے مخالف یہ کوشش کر رہے کہ 8 فروری سے پہلے پہلے الیکشن بھی پوسٹ پونڈ ہو جائے اور پی ٹی آئی بھی مزید دیوار کے ساتھ لگ جائے. جبکہ ان کے وہی لوگ ان کے سامنے ہیں کہ جو یا تو ان کے ساتھ ابھی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملا رہے، جس طرح بلوچستان کا اختر منگل صاحب، جس طرح جی ڈی اے کا، تو ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کی گئی ہے. لیکن اب بابر ستار صاحب کے عدالت میں یا سپریم کورٹ میں ابھی ایک پٹیشن داخل کی جا رہی ہے، اور وہ چیئرمین علی گوہر صاحب جو ہے نا، اس پٹیشن کو داخل کرا رہے عمران خان صاحب کے کہنے پر، تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو 3,000 سے زیادہ لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئی ہے اور اب بھی پکڑ دکڑ سٹارٹ ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ چیف جسٹس سے اپیل کی جائے گی کہ لہٰذا آپ اس میں اپنا رسوخ استعمال کریں اور یہ متنازع الیکشن کو ہونے سے بچائے. اور اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر لاقانونیت اور ایک سپریم کورٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا. اور یہ ابھی بھی سردردی بنی ہوئی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.